رسول جب آپ سے میرے بارے میں سوال ہو تو آپ ان سے کہہ دیں میں ان سے قریب ہوں، اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں جواب بھی دیتا ہوں، لبیک بھی کہتا ہوں۔ مفسرین اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ عن اللہ اہو قریب فأناجیہ ام ہوا بعید فأنادیہ۔ سائل نے سوال کیا رسالت مآب سے، یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے؟ ام ہوا قریب، اگر اللہ قریب ہے ناجی تو ہم سرگوشیوں سے کام نکال لیں، مناجات کریں۔ ام ہوا بعید، اگر اللہ دور ہے فأنادی تو ہم اسے پکار کے مخاطب کریں۔ کہا جب سائل نے رسول سے یہ سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ آیت آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی رسول جو لوگ ایسے سوال کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں فإنی قریب، سرگوشیاں بھی مجھ تک پہنچتی ہیں، مجھے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناجات، سرگوشیاں، دل میں میری یاد بھی اگر برپا کر لو تو وہ مجھ تک پہنچتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے اس آیہ کریمہ میں خداوند کریم جو کہہ رہا ہے فإنی قریب، آپ بخوبی واقف ہیں کہ قریب جو ہے وہ نقیض بعد ہے، یعنی جہاں پہ بعد ہوگا وہاں پہ قرب نہیں آ سکتا، قرب ہوگا وہاں پہ بعد نہیں آ سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چاہے قرب ہو چاہے بعد ہو دونوں ہی صفت مکان ہے، اور اللہ منزہ عن المکانیات ہے۔ تو پروردگار عالم جو تو یہ کہہ رہا ہے فإنی قریب، میں قریب ہوں، تو ہم اس سے معنی کیا لیں؟ اگر ہم نقیض بعد لیتے ہیں تو تجھ سے مکانیات لازم آتا ہے اور تو مکانیات سے پاک و تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس آیہ کریمہ کے اس جملے کا معنی ہم سمجھیں کیسے؟ فإنی قریب، کہ میں بہت قریب ہوں، جو بھی تم سے سوال کرے رسول میرے بارے میں آپ ان سے کہہ دیں میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ تو عزیزو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ قریب کا معنی بالکل وہ قریب نہیں ہے جو کہ نقیض بعد ہے، وَإِلَّا مکانیات لازم آئیں گے۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو خداوند کریم نے لفظ قریب کو رکھا ہے اس سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تم سے اتنا زیادہ وابستہ ہوں کہ اگر تم اپنے دل میں کوئی خیال بھی پیدا کر لو وہ خیال مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر تم اپنے دل میں کسی طریقے کی جب کوئی دعا کرتا ہے مجھے پکارتا ہے مجھے آواز دیتا ہے
تو میں ان کا جواب دیتا ہوں، میں لبیک کہتا ہوں۔ اب ہے کہ پروردگار عالم تو کن کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے؟ یہاں سے میری باتوں میں توجہ رکھیے گا۔ پروردگارہ تو کن کی باتوں کا جواب دیتا ہے؟ تو کن کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کیا تو صرف مراجع کرام کی باتوں کو سنتا ہے؟ کیا تو صرف اور صرف عابد و زاہد کی باتوں کو سنتا ہے؟ کیا تیرے نزدیک صرف وہی دعائیں مقبول ہیں جن کے وہاں معرفت پائی جاتی ہو؟ یا جملوں کو بدل کے یوں کہہ دیا جائے کہ تیری بارگاہ میں صرف اور صرف وہی دعائیں مقبول ہیں جو تیرے معصوم کے دہن سے نکلے، تیرے انبیاء اور اوصیاء کی زبانوں سے نکلے، تیرے انبیاء اور ائمہ کی زبانوں سے نکلے؟ تو عزیزان گرامی، یہ آیت کا یہ ٹکڑا بالکل مطلق ہے، کہیں پہ بھی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم انبیاء اور ائمہ کی دعاؤں کے بارے میں ہم بات کریں تو وہ 100% بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوتی ہیں، یہ ہم نے تاریخوں میں دیکھا۔ نوح نے کہا پروردگارہ تھک گیا ہوں، اب عذاب بھیج دے، آیا، بھلے ہی وہ تھوڑا تاخیر سے آیا لیکن دعا مقبول ہوئی۔ جس نبی نے بھی اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی، اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ تو ہمیں انبیاء اور ائمہ کی دعاؤں کے بارے میں بحث نہیں ہے، بحث اس بات میں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر نہ عابد ہونے کا اطلاق آتا ہے، نہ زاہد ہونے کا اطلاق آتا ہے، نہ جس کی معرفت کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہوں، ایسا کوئی شخص اگر بارگاہ خداوندی میں دعا کرے تو کیا اللہ اس کی بھی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان تو کہتا ہے کہ کوئی بھی آئے اللہ اس کی سنتا ضرور ہے۔ عزیزان گرامی، بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں۔ بنی اسرائیلیوں کا دور ہے، اللہ کا حکم ہوا موسیٰ فلاں شخص کو معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اسے معاشرے سے دور کریں، بالکل یہ آبادی میں نہیں رہ سکتا۔ جناب موسیٰ آئے اس شخص کے پاس، کہا بھائی جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا تم معاشرے میں نہیں رہ سکتے، چلو لے کے آگے بڑھے، آبادی سے کچھ دور ہٹے تو جس شخص کو نکالا جا رہا تھا وہ کہنے لگا موسیٰ یہیں چھوڑ دے، پانی بھی میسر ہے، سرسبز و شاداب مقام ہے، میری زندگی گزر جائے گی۔ موسیٰ کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا رک جائیں، جبرائیل پھر آ گئے، کہا نہیں ابھی بہت نزدیک ہے، ابھی اور دور لے کے جاؤ۔ موسیٰ اور دور لے کے چلے، صحراؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پہاڑی وادیاں شروع ہو گئی، حکم ہوا اب آپ یہاں چھوڑ دیں۔ بے آب و گیاہ صحرا، دور دور تک پہاڑوں کا سلسلہ، ایسے چٹیل میدان میں موسیٰ کو حکم ہوا چھوڑ کے چلے جائے۔ وہ آدمی پریشان ہوا، لیکن موسیٰ نے کہا واپس نہیں آنا، خدا کا حکم ہے، تمہیں معاشرے میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ چھوڑ کے موسیٰ واپس آئے۔ 3 دن کے بعد موسیٰ کو حکم ہوا، موسیٰ جبرائیل جاتے ہیں، جبرائیل کے ساتھ ساتھ جاؤ اور فلاں مقام پہ
میرا ایک ولی ہے، اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرو۔ موسیٰ پھر انہی راستوں سے چلتے ہوئے جب وہاں پہنچے تو دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جسے 3 دن پہلے میں نے لا کے یہاں چھوڑا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے موسیٰ سوال بہت کرتے تھے، کہا پروردگارا یہی تو وہ شخص ہے جسے 3 دن پہلے تو نے معاشرے سے باہر نکلوایا تھا، پھر آخر 3 دنوں کے اندر یہ شخص تیرا ولی کیسے ہو گیا؟ تیری بارگاہ میں اتنا زیادہ مقرب کیسے ہو گیا؟ آخر اس کا درجہ تیری نظروں میں اتنا بلند کیسے ہو گیا کہ جسے 3 دن پہلے تو یہ حق نہیں دے رہا تھا کہ وہ بنی اسرائیلیوں کے ساتھ زندگی گزار سکے، آج تو کہہ رہا ہے کہ وہ میرا ولی ہو گیا۔ پروردگار نے کہا موسیٰ تمہیں خبر نہیں ہے، تم آئے اور چھوڑ کے چلے گئے، لیکن جب تم چھوڑ کے چلے گئے یہ پہاڑی درے کو اپنی زندگی گزارنے کا مسکن بنایا، اسی پہاڑی درے میں یہ تھا کہ اسے بیماری لاحق ہو گئی، جب یہ مریض ہوا اس درے سے باہر آیا، صحراؤں کی ریت پہ اپنے رخسار کو رکھا اور رخسار کو رکھنے کے بعد ایک مرتبہ میری بارگاہ میں مخاطب ہوا، پروردگارا تو میری حالت سے آگاہ ہے، تو میری حالت کو دیکھ رہا ہے، میں اس وقت مریض ہوں، اگر میں اس حالت میں اپنے گھر پہ ہوتا تو میرا باپ میرے لیے پریشان ہوتا، میری بیوی میرے لیے دواؤں کا انتظام کر رہی ہوتی، میرے بچے میرے آس پاس ٹہل رہے ہوتے اور پریشان حال ہوتے، پروردگارا ایسے عالم میں نہ میرے پاس میرے بابا موجود ہیں، نہ میری ماں موجود ہے، نہ میرے اہل و عیال موجود ہیں، اب صرف اور صرف تو ہے اور میں ہوں، اے پروردگارا تو میری خطاؤں کو معاف کر دے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے موسیٰ اس کا یہ انداز مجھے اتنا بھا گیا، میں نے صرف اس کی گناہوں کو معاف نہیں کیا، صرف میں نے اس کی خطاؤں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ اسے میں نے اپنے ولی ہونے کا درجہ دے دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ نے دیکھا اجیب و دعوت الداعی اذا دعان مطلق ہے، ضروری نہیں ہے کہ معرفت والا ہی اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعا کرے، نہیں بلکہ ایک ایسا گنہگار بھی جو کل تک معاشرے میں رہنے کے لائق نہیں تھا وہ بھی خدا بند کریم کی بارگاہ میں اگر ملتجیانہ انداز سے اللہ کو پکارے تو اللہ نہ صرف یہ کہ اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اسے ولی ہونے کا بھی درجہ دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی پتہ چلا کہ اگر خدا کی بارگاہ میں ہم اس انداز سے جائیں، ولو اس سے پہلے ہمارے پاس اللہ کی وہ معرفت نہ رہی ہو، ہم اللہ کی وہ عبادتیں نہ کرتے رہے ہوں جیسے عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی نظر میں وہ متقی اور وہ پرہیزگار نہ ہو جو ایک زاہد و متقی کے پاس ہوتی ہے، لیکن ہمارے جانے کا انداز ایسا ہو، اور یہ انسان کے ہر انسان کی زندگی میں 1 دن 2 دن مہینے میں سال میں ہفتوں میں 1 دن ایسا ضرور آتا ہے جس دن دعائے کمیل پڑھنے کی لذت ہی عجیب ملتی ہے، اور جس دن یہ کیفیت طاری ہو جائے اسی دن فائدہ اٹھا لینا چاہیے کہ آج یہ کیفیت ہے، دعاؤں میں لذت مل رہی ہے، عبادتوں میں لذت مل رہی ہے، تو اسی دن ہم اللہ کی بارگاہ میں اس انداز سے جائیں کہ اگر ہم کل تک گنہگار بھی تھے تو آج ولی اللہ بن کے اٹھے۔ اب عزیزان گرامی آپ کے اذہان عالیہ کے حوالے آخری روایت کرتا ہوں، اور اس روایت کو آپ توجہ سے سنیے گا۔ امام جواد علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور
اس روایت کا راوی جو ہے ایک ایسا شخص ہے جو مذہب شیعہ پہ نہیں تھا، مذہب شیعہ اس نے قبول کیا، اور اس کا زمانہ نبی امام کے زمانے سے متصل تھا، نبی امام کے زمانے میں تھا وہ شخص۔ کہاں کا رہنے والا؟ اصفہان کا رہنے والا، عبد الرحمن اصفہانی۔ ایک دن ایک شخص آیا اس کے پاس، کہنے لگا بھائی تم تو بڑی عداوتیں رکھتے تھے، تم تو مخالف مذہب کے بڑے شدید پیروکار تھے، آخر یہ بدلاؤ آیا کہاں سے تم میں؟ تم شیعہ ہوئے کیسے؟ کہا بھائی اس کے پیچھے ایک راز ہے، کہو تو بتلاؤ۔ یہاں سے عبد الرحمن اصفہانی اس روایت کو بیان کرتا ہے۔ کہا تمہیں پتا ہے چھوٹا موٹا سا تاجر تھا، ابھی تو بہت بڑا تاجر ہو گیا ہوں، چھوٹا موٹا سا تاجر تھا، تنگ دستی کی زندگی گزر رہی تھی۔ اسی زمانے میں مجھے بغداد میرا آنا جانا رہتا تھا، میں بغداد گیا ہوا تھا۔ جب بغداد کے بازار میں پہنچا ہوں تو مجھے بغداد کے بازار کا ماحول ہمیشہ کی طرح سے پرسکون نظر نہیں آیا، جیسا میں ہمیشہ دیکھتا تھا ویسا نہیں تھا۔ ماحول میں ایک سراسیمگی پائی جاتی تھی۔ میں نے دیکھا لوگ ایک ایک گروہ بنا کے کھڑے ہیں اور کچھ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک کے پاس ٹھہر گیا، سنا۔ باتیں کرنے والے کر رہے تھے کہ بھائی کل متوکل نے فرزند رسول کو بلا لیا ہے، متوکل بڑا جارح ہے، بڑا ظالم ہے، خاندان رسول کے لیے بالکل مخلص نہیں ہے، یہ جائیں، اب نہیں معلوم کل جاتے ہیں تو صحیح و سالم واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ عبد الرحمن اصفہانی کا بیان ہے کہ جب میں نے لوگوں سے یہ باتیں سنی تو میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا، آخر یہ شخص ہے کون جس کا تذکرہ ہر زبان پہ جاری ہے؟ ہر شخص اسی کے بارے میں باتیں کر رہا ہے کہ کل بلایا جا رہا ہے، کل طلب کیا گیا ہے، متوکل ایسا ہے، متوکل ویسا ہے۔ تو ایک جگہ سے گزرتے ہوئے میں نے سنا کہ بھائی کل جب بلایا ہے تو کل ہم بھی دربار کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ عبد الرحمن اصفہانی کہتا ہے میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کل بلائے ہوئے وقت پہ پہنچوں اور دیکھوں تو صحیح وہ شخص ہے کون جس کا تذکرہ ہر زبان پہ جاری ہے۔ بڑا صبح نمودار ہوئی، میں بھی دربار کی طرف گیا۔ جب دربار کے پاس پہنچا ہوں تو لوگوں کی بھیڑ اکٹھا تھی۔ میں کسی طرح لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے بالکل اگلی صف میں پہنچا اور میں نے دیکھا کہ لوگ دو رویہ قطار بنا کے کھڑے ہیں۔ صدر دروازہ ہے، اس طرف پبلک کھڑی ہوئی ہے، صدر دروازے کے دوسری طرف بھی پبلک کھڑی ہوئی ہے، بیچ میں راستہ چھوڑا ہوا ہے کہ آنے والا آئے اور بغیر کسی رکاوٹ کے دربار کے دروازے تک پہنچ سکے۔ میں بھی ہٹاتے ہٹاتے بالکل پہلی صف میں پہنچا اور کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجمع پہ ایک سناٹا طاری ہو گیا، ایک سکون مسلط ہو گیا۔ اب جو میں نے
لوگوں کی نگاہوں کا تعاقب کرنا شروع کیا. لوگوں کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے جب میں نے اپنی نگاہوں کو ایک جگہ پہ مرکوز کیا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک شخص ہے جو بڑے پروقار انداز سے گھوڑے پہ سوار ہے، خرامہ خرامہ دربار کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. میں نے اب جو غور سے دیکھا تو میں نے کیا دیکھا؟ نہ سوار نہ رہوار. غور سے سنیے گا، نہ سوار نہ رہوار نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے. سوار کی بھی یہی کیفیت ہے، نہ وہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے. رہوار کا یہ عالم ہے کہ وہ صرف اور صرف زمین کو تکے جا رہا ہے. سوار کا یہ عالم ہے کہ وہ صرف اور صرف جبین رہوار کو تکے جا رہا ہے. نہ سوار دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہے، بالکل پرسکون طریقے سے چلتا ہوا چلا آ رہا ہے. عبد الرحمن اصفہانی نے بیان کیا، اے شخص اب تو سننا چاہتا ہے تو سن یہاں سے. میں کیا بتلاؤں، میں نے جیسے جیسے اس شخص کو قریب ہوتے دیکھا اس کی محبت میرے دل میں امڑنے لگی، اس کی محبت میرے دل میں معجزن ہونے لگی. وہ جیسے جیسے قریب ہوتا گیا اس کی محبت میرے دل میں گھر کرنے لگی. وہ ایک مرتبہ قریب آیا اور محبت معراج کو پہنچ گئی. میں نے ایک مرتبہ نہ اپنی زبان جملہ کہا، نہ میں نے اپنے لبوں کو ہلایا، نہ میں نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا. میں نے صرف اور صرف دل میں یہ خیال پیدا کیا، پروردگارا یہ جو جیسے صحیح و سالم جا رہا ہے ویسے ہی صحیح و سالم واپس آ جائے. وہ سوار جو ابھی تک نہ دائیں دیکھ رہا تھا نہ بائیں دیکھ رہا تھا، اچانک میرے پاس آ کے رک گیا اور میں حیرانی میں پڑ گیا کہ جو نہ کہیں دیکھ رہا تھا وہ میرے پاس رکا کیسے؟ ابھی میں اسی حیرانی میں تھا، اس نے مجھے مخاطب کر دیا، اے عبد الرحمن اصفہانی. میں اور زیادہ متعجب ہو گیا، میں اور زیادہ تعجب میں پڑ گیا، بھائی اس شخص کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ ابھی میں اس تعجب و حیرانی سے نکلا نہیں تھا کہ رکنے والے نے کہا، عبد الرحمن اصفہانی ارے تم نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ دعا قبول کر لی ہے. عبد الرحمن اصفہانی جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے. تو عزیزو آپ نے دیکھا، آپ نے غور فرمایا، نہ لبوں میں جنبش کی ضرورت ہے اور نہ ہی زبان میں حرکت کی ضرورت ہے. اگر دل میں بھی اللہ کو اس انداز سے پکارا جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ایک مرتبہ عبد الرحمن اصفہانی سے مخاطب ہوئے مولا اور کہنے لگے، عبد الرحمن اصفہانی تم نے ہمارے حق میں ایک دعا کی تھی، ہم تمہارے حق میں 3 دعائیں کہتے ہیں. اور ایک مرتبہ مولا نے کہا، عبد الرحمن اصفہانی تمہیں اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا کرے، تمہیں اللہ کثرت اولاد دے، تمہیں اللہ کبھی ظلم و جور کے طور پہ قید و سلاسل کی زندگی نصیب نہ کرے. ایک مرتبہ عبد الرحمن اصفہانی مخاطب ہوا، دیکھو میرے شیعہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس دن کے بعد سے میری مال و دولت میں اتنی برکت ہوئی کہ آج مجھے اندازہ نہیں ہے. آج اللہ نے مجھے 11 بیٹے عطا کر دیے ہیں اور آج بھی چین و سکون کی زندگی ہے. میں کہوں گا عبد الرحمن اصفہانی ارے تو نے غور نہیں کیا، جب اللہ تیری خاطی زبان سے ایک لمحے میں تیری دعا کو قبول کر سکتا ہے تو یہ تو معصوم ہے. اگر اس کی ذہن سے ایک جملہ بھی نکلے کبھی بھی باب اجابت سے واپس نہیں ہوتے. محمد والے زبانوں میں جنبش کی ضرورت نہیں ہے. سوال کیا تھا، اہوا قریب فاناجیہ ام ہوا بعید فانادیہ، کہ رسول اللہ ہم سے قریب ہے تو بتلا دیجئے تاکہ ہم سرگوشیوں سے کام چلائیں، مناجات کریں، اور اگر وہ بعید ہے تو ہم اسے پکار کے آواز لگیں. تو عزیزو یہ ہے دعاؤں کا مرتبہ کہ اگر ہم کسی بھی عالم میں اللہ کو پکاریں، اور ضروری نہیں ہے
کہ ہر وقت ہماری معرفت بہت ہی عالی ہو۔ میں نے آپ کے سامنے دونوں روایتیں ایسی پیش کی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے معرفت آپ کی عالی ہے، آپ زاہد ہیں، آپ متقی ہیں، پھر آپ اس درجے سے باہر ہیں، کیونکہ وہ تو دعائیں اللہ وہ قبول ہی کر رہا ہے۔ ہماری باتیں اس میں چل رہی تھی کہ اگر ایک خاطی گناہگار معرفتوں کی صحیح معنوں میں معراج دیکھنا ہے، اللہ کو پہچاننے والے صحیح معنوں میں اگر آپ کو درک کرنے ہیں اور غور کرنے ہیں تو وہ ہمیں کربلا کے میدان میں ملتے ہیں۔ ایسے معرفت کرنے والے کہ وہاں تک لفظوں میں اگر کہا جائے تو معرفت کا بھی گزر نہیں ہے۔ روایت میں ملتا ہے شب عاشور حبیب ابن مظاہر کا گزر جناب عباس کے خیمے کے پاس سے ہوا، تو حبیب نے یہ محسوس کیا کہ جیسے عباس کسی مجمع کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں۔ حبیب رک گئے کہ ذرا سنوں تو عباس کہہ کیا رہے ہیں۔ حبیب نے غور سے سنا تو اندازہ لگایا کہ عباس بنی ہاشم کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور اکٹھا کر کے بنی ہاشم سے کہہ رہے ہیں، اے بنی ہاشم کے نوجوانوں، کل ہم سب سے پہلے میدان میں جائیں گے، وَإِلَّا آنے والا زمانہ یہ کہہ دے گا کہ یہ کیسے تھے رسول کے گھرانے والے، مددگاروں کو پہلے قربان کر دیا اور خود چین سے بیٹھے ہوئے تھے۔ لہذا کل کو کوئی یہ کہنے والا نہ آئے، بنی ہاشم کے نوجوانوں سب سے پہلے ہم اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ حبیب نے جیسے ہی یہ سنا، روایت کہتی ہے حبیب سے یہ برداشت نہیں ہوا، آئے تمام انصار کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد مخاطب ہوئے، ایسا ایسا میرے ساتھ پیش آیا، میں نے سنا ہے، دیکھو حسین کے جانثاروں یاد رکھنا کل سب سے پہلے قربانیاں ہم پیش کریں گے، وَإِلَّا آنے والا زمانہ یہ کہہ دے گا کہ یہ کیسے مدد کرنے والے افراد تھے جو مدد کرنے کے لیے کربلا میں گئے تھے اور خود سے بیٹھے رہے، خود سے اجازتیں نہیں لی، خود سے میدان میں نہیں گئے اور اپنے پیاروں کو قربان کر دیا۔ ہاں عزیزو، حبیب کی یہ باتیں لوگوں نے سنی اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی، انصار و مددگار میں سے ہر کوئی آتا رہا، اجازتیں لیتا رہا، میدان کربلا میں جاتا رہا اور اپنے نایاب ہدیے کو حسین کے قدموں میں پیش کرتا رہا۔ عزیزو، انہی انصار میں سے ایک مددگار کہ جس کو مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ وہ بھی اجازت لینے کے لیے آئے، اجازت لے کے میدان میں گئے اور عزیزو روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب مسلم سنبھل نہ سکے اور زین سے زمین پہ آئے ہیں تو اپنے آقا و مولا کو آواز دی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب حسین چلے ہیں مسلم کی مدد کو تو اکیلے نہیں چلے ہیں، جناب عباس بھی گئے ہیں، علی اکبر بھی گئے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی گئے ہیں۔ جب قریب پہنچے ہیں مسلم کی آنکھیں بند تھی، آپ توجہ سے سنیے گا اور محسوس کیجئے گا، مسلم کی آنکھیں بند تھی، حسین نے اپنے زانوؤں کو تہ کیا، مسلم کے سر کو اٹھایا، اپنی آغوش میں رکھا۔ جیسے ہی مسلم نے یہ محسوس کیا کہ میرے سر کو اٹھا کے کسی آغوش میں رکھا گیا ہے، روایت کہتی ہے مسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور جیسے ہی آنکھیں کھلی ہیں تو کیا دیکھا،
کہ حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آغوش میں میرا سر ہے، فوراً مسکرانے لگے۔ لیکن تاریخ یہ کہتی ہے تھوڑی دیر مسکرائے تھے، تھوڑی دیر ہنسے تھے، اس کے بعد مسلم نے رونا شروع کر دیا۔ عزیز و حبیب آگے بڑھے، کہا اے مسلم، ارے کیا کسی تیر کے زخم نے پریشان کر دیا؟ ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے، ابھی تو آپ ہنس رہے تھے، اے مسلم ارے آپ اچانک رونے کیوں لگے؟ کیا اہل خاندان آپ کو یاد آ گئے؟ اے مسلم اگر آپ کو آپ کا خانوادہ یاد آ گیا ہے تو آپ روئے نہیں، آپ وصیت کر دے، میں بھی کوفے کا رہنے والا ہوں، آپ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، اگر فرض کرے میں بچ گیا تو آپ کی وصیت آپ کے خانوادے تک پہنچا دوں گا۔ مسلم کا گریہ اور تیز ہو گیا، ایک مرتبہ کہا حبیب ارے مجھے رونا اس بات پہ نہیں آیا، مجھے نیزے کی ینی لگی ہے، مجھے تیروں کا زخم لگا ہے، ارے میں مسکرایا اس لیے کہ جیسے ہی آنکھیں کھلی حسین کو دیکھا، لیکن رونا اس بات پہ آ گیا میں جلدی جا رہا ہوں، میرا آقا و مولا نرغے آدھا میں گرا۔ اے حبیب ارے تم وصیت جاننا چاہتے ہو تو جان لو، اے حبیب ارے میری صرف ایک وصیت ہے، جب تک صحیح و سلامت رہنا حسین پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ میں کہوں گا مسلم ارے عصر عاشور عالم ارواح سے آپ نے دیکھا ہوگا حسین پشتے فرس پہ کبھی دائیں کو ہچکولے کھاتے ہیں، کبھی بائیں کو ہچکولے کھاتے ہیں، کوئی نیزے کی ینی چبھوتا ہے، کوئی گوشت مارتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد اور علی محمد کا اس مجلس کو برپا کرنے میں جتنے افراد بھی جس اعتبار سے بھی اس میں شامل ہیں ان کی دلی تمناؤں کو پوری فرما۔ پروردگار آخر میں تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے جو بھی برادران خاص طور سے سید شمیم جو بہت ہی زیادہ علیل ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس وبا اور اس بیماری سے جلد از جلد تمام مومنین کو چھٹکارا عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا آخر میں سب سے بہترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، مرثیہ
آئے بابا آپ کی امت پہ وہ ستم ڈھائے، آج ہو گیا گھر دے تو غم کدا میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، دوا کی لاش پہ کہتا ایک ضعیف پدر، دوا کی لاش پہ کہتا ایک ضعیف پدر، ہے تیرے بات آسرا تیرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، اسے نبی نے بسایا اپنی آنکھوں میں، جسے نبی نے بسایا اپنی آنکھوں میں، وہ گلستان تو ویران ہو گیا میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، میرے کلیجے کے ٹکڑے ہے دشت میں بکھرے، کلیجے کے ٹکڑے ہے دشت میں بکھرے، بلا کے دشت میں سب کچھ اجڑ گیا تیرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کیسے غمی کر بھلا کرے کوئی، بیان کیسے غمی کر بھلا کرے کوئی، دلوں پہ بار گرا ہے یہ سانحہ تیرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، بیان کر نہ سکا کوئی مرثیہ میرا، دعائے فاطمہ زہرا ہے زندگی اپنی، دعائے فاطمہ زہرا ہے زندگی اپنی، فہیم ہے غم شبیر حوصلہ تیرا، بیان کر
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جد